کے تھیلے کے لیے، 2 وقت کی روٹی کے لیے، یہ آئین میں لکھا ہے؟ کس آئین میں لکھا ہے؟ جواب دینا پڑے گا۔ صرف آئین میں یہ لکھا ہے کہ چیف جسٹس صحیح نہیں چل رہا ہے، آئین میں صرف یہ لکھا ہے کہ جو فیصلہ ہے اس سے ہماری کانپیں ٹانگتی ہے، اس لیے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں بتائیں نا، اور اس کے بعد اس کا جواب میں چاہوں گا ہمیں دیں۔ فریڈم آف اسمبلی 144 کیسز بن چکے ہیں میرے کپتان پہ، 144 کیسز، ادھر جلسہ کیا کیس، ادھر پروٹیسٹ کیا کیس، ادھر جلسہ کیا کیس، یہ سارے دہشت گرد بیٹھے ہیں، یہ سارے، یہ دہشت گرد بیٹھا، یہ دہشت گرد، 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 یہ دہشت گرد۔ دہشت گردی کیا کہ مظاہرہ کیوں کیا؟ فریڈم آف اسمبلی تو دیتے نہیں ہو، مال کھانے کے لیے، مائنے بیچنے کے لیے موجود ہو، فریڈم آف اسمبلی نہیں دینی۔ یہ دہشت گردی کے مقدمات بنے ہیں، یہ سب اس لیے دہشت گرد ہے۔ یہ کتنے دن رہ کے رہا ہے ارسلان گمان، 3 دن گما دیا کہ کسی کے خلاف بات کیوں کر دی؟ نہ فریڈم آف اسمبلی ہے، مہنگائی کے خلاف مظاہرہ تھا، ارسلان گمان کو ٹانگ دیا گیا، گھما دیا گیا، ذلیل کیا گیا، نہ جانے کہاں گم کر دیا گیا۔ شرم نہیں آئی ان لوگوں کو جو حکومتوں میں بیٹھے ہیں کہ ہمارا ایک ساتھی ایم پی ہے، اس کو صرف نہ فریڈم آف اسمبلی اور نہ ہی فریڈم آف سپیچ۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہاں شاہ نواز وہ تو بتا دیں دہشت گردوں کی لسٹ میں نا، ہم نے پر مظاہرہ کیا، سب دہشت گرد چلے گئے، سارے سب اے ٹی سی کے۔ شاہ نواز بیچارہ 22 دن جیل رہ کے آ چکا ہے، میں تو 69 ڈیز رہا ہوں، میری خیر ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں فریڈم آف سپیچ 19، اسپیکر صاحب ہو کیا یہ آئین پڑھ لینا، انہیں جی ٹرانسلیشن کرایو، اردو میں، سندھی میں، جیکی زبان میں چاہے میں کرایو، مہربانی کو اسپیچ کو کلاس ڈیا رہو انہن کے، اتنے اچھی وہ تو مولوی صاحب کے جو پڑھی بدائے انہن کے، انہیں میں لکھل چاہے، رگو ڈرامے بازی لائے نہ کھپے، پڑھن تا صحیح نے میں آئے چھا۔ سندھ میں تھر میں بکھ وگے مری یا بارڑا، یہ سندھ میں انویلینی مانی کونے، دوام کونے، کتابوں نہ ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، اسی کتاب کلوز کر رہا ہوں، صرف فنڈامنٹل رائٹ۔ دیکھیں میں اس کی روح پہ بات کر رہا ہوں اسپیکر صاحب، میں پولیٹیکل سپیچ نہیں کر رہا ہوں، سائٹ پہ ہلکا بلکا نکل جاتا ہوں پھر واپس آ جاتا ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، میں نے تو آپ کو کسی چیز سے روکا تو نہیں؟ نہیں میں کہتا ہوں، نہیں میں آپ سمجھ رہا ہوں، میں تو سن رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں 19A I wish I was down there. 19A سب آپ کے جواب دیتا اگر میں نیچے ہوتا۔ ادھر سے بھی آپ دے ہی دیتے ہیں، جو آپ کا دل کرتا ہم سن بھی لیتے ہیں، سننا پڑے گا، اوپر بیٹھے سننا مجبوری ہے، جو آپ کہیں گے آپ کا سننا، ہم نے کیسے نہیں سنا، ہم دل کیوں سنیں گے۔ 19A میں رائٹ ٹو انفارمیشن کوئی حق نہیں ملتا، ایک اپوزیشن لیڈر ایشوز پہ منگواتا ہے کہ جی ہمیں بتاؤ تو صحیح، سندھ میں مختلف ڈپارٹمنٹس کو ہم انفارمیشن مانگتے ہیں، ہمارے ایم پی ایس مانگتے ہیں، کوئی نہیں دیا کرتا، ہر چیز ڈبے میں بند ہوتی ہے، ٹی وی پہ پتا چلتا ہے کہ جی سیلاب میں 25 ارب کی کرپشن ہو گئی، اس سال 1,82,000 بوریاں گم ہو گئی۔ ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی کتنا آٹا ہے، اس سال 6 ارب کا گندم گم ہو گئی، کوئی بتانے کو تو رائٹ ٹو انفارمیشن ہمارا حق ہے۔ سیلاب میں 25 ارب کی کرپشن ہو گئی، میڈیا بتاتا ہے، وہ بھائیوں کی مہربانی، آپ کا شکریہ، آپ لوگ بتا دیتے ہو۔ پچھلے سال 16 لاکھ بوریاں گائے گڑپ، ماشاءاللہ لکڑ ازم پتھر ازم، اس سال 6 ارب کی گندم، منسٹر اور تکڑا، زبردست، ایک منسٹری اور لو، اس پہ بھی چلاؤ، تم تو کیا کام کرتے ہو۔ میں کہنا چاہتا ہوں 65 روپے کا آٹا، وہ کدھر گیا 65 روپے آٹے والا؟ 65 روپے کا آٹا نہیں مل رہا، 160 کا آٹا سندھ میں مل رہا ہے، 65 روپے کے جی کا آٹا خوب کھا گئے، چوہا کھا گئے، تم کھا گئے، کون کھا گئے؟ میں کہنا چاہتا ہوں ہم پوچھتے ہیں، میں بتا تو دو کتنے فنڈز آئے، کتنے آئے، کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 25 ایکویلٹی آف سٹیزن بھی تو نظام آسیں، بڑے کے لیے ایک ہے، چھوٹے کے لیے ایک ہے، زمیندار کے لیے ایک ہے، ہاری کے لیے ایک ہے، مالک کے لیے ایک ہے، کرایہ دار کے لیے ایک ہے، فیکٹری اینور کے لیے ایک ہے، مزدور کے لیے ایک ہے، اور اس کو برابر کس نے کرنا تھا؟ جو لوگ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آ جائیں جی رائٹ ٹو ایجوکیشن۔ اب کافی ٹائم ہو گیا ہے کیونکہ ابھی یہاں سے بولنا ہے، وائنڈ اپ کر لیں۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن خود بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں 60 لاکھ بچے باہر ہیں۔ نہیں، ساری کانسٹیٹیوشن پہ آپ بولیں، بالکل مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پھر وہ ایسا ٹائم رکھیں جہاں بیٹھ کے ہر پوائنٹ پہ آپ بول سکتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں آرٹیکل 25A
The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16 years in such manner as may be determined by law. کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں, مل رہی ہے ایجوکیشن؟ کتنے بچے باہر ہیں؟ 60 لاکھ بچے باہر ہیں. کتنے اسکول بند پڑے ہیں؟ ہیلتھ انہوں نے دینی ہے, ہمارا آئینی حق ہے. انہوں نے ایجوکیشن دینی ہے, ہماری آئینی حق ہے. آئین سے روح گردانی ہے. اور آتے ہیں 18 امینڈمنٹ پہ. 18 امینڈمنٹ اگین ایک اچھا ڈاکومنٹ, لیکن کیا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ کیا اس پر اس کی روح کے طریقے سے عمل ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس دوران اس آئین کی خلاف ورزیوں میں آج کل جو کچھ ہوا ہے, آج کل ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اسپیکر صاحب, ان کی پارٹی, ان کی قیادت آئین شکنوں کے ساتھ کھڑی ہے. اور جن لوگوں نے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ملک قیوم کی طرح ٹیلی فون کر کے فیصلے کرایا کرتے تھے بیوی کے خلاف, آج یہ بھی چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو آئین کے تحت چلتا ہے, جو آئین پہ فیصلے کر رہا ہے, پارلیمنٹ سے اس پہ حملے ہو رہے ہیں. اور پارلیمنٹ میں آپ کی قیادت اس وفاقی کیبنٹ کا حصہ بھی ہے اور پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہے. ایشو کیا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہونے, یہ ایک اور آئین شکنی ہو رہی ہے, یہ ایک اور آئین شکنی ہو رہی ہے. اور آتے ہیں سو موٹو کے خلاف. ون مین شو آپ کو اختیار ہے نا سر؟ ہم 168 لوگ تو نہیں کہتے کہ آپ ہمیں اختیار دیں. آپ کو اختیار ملا, آپ کیا ون مین شو ہے؟ نو, آپ کو ہم نے اختیار دیا ہے کہ آپ جائیے فیصلہ کیجئے کس کا مائک کھلنا ہے, کس کا نہیں کھولنا ہے, کس کو زیادہ ٹائم دینا ہے, کس کو کم دینا ہے, کس کو ہدف کرنا ہے. آپ کا اختیار ہے نا. چیف جسٹس کا اگر کوئی فیصلے کرتا ہے, اگر 9-10 اپریل کا فیصلہ ہمارے خلاف, میں یہاں بیٹھ کے چیف جسٹس کو ڈسکس نہیں کر سکتا, تو آپ آ جائیں اپنی. میں کہنا چاہتا ہوں سو موٹو پارلیمنٹ کے اندر ہوا کہ جی سو موٹو غلط ہے. میں آگے بڑھ رہا ہوں, پارلیمنٹ میں ہوا نا. ناٹ مائی کنسرن, آپ جو ہے جی ختم کریں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ سو موٹو جو ہمارے خلاف حکومت گئی, وہ سو موٹو جائز تھا. جو اب سو موٹو لیا گیا جب آئین شکنی ہو رہی تھی, وہ ناجائز تھا. یہ کیا بات ہے کہ جو اپنے فائدے کا سو موٹو ہے وہ جائز ہے, اور جو اپنے خلاف ہے وہ ناجائز ہے. آج ہم سلام پیش کرتے ہیں جسٹس عمر عطا بندیال کو کہ اس نے جسٹس کارلینس کے پیروکار بنا, جسٹس منیر کا پیروکار نہیں بنا. تو آخر میں کہنا چاہوں گا کہ ایک کتاب تو یہ ہے, لیکن جس مہینے میں ہم موجود ہیں, اس سے ایک بہت بڑا آئین, اس سے ایک بہت بڑی کتاب قرآن کریم 27 رمضان کو نازل ہوا. تو ہمیں اس سے پہلے ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کے لیے بھی کرنا چاہیے, اور اس کی روشنی میں ہمیں آئین پر عمل کرنا بھی چاہیے. 2 وزرائے اعظم, ایک کا جوڈیشل مرڈر ہو گیا, دوسرے کو شہید کر دیا گیا, اب تیسرے کی جان خطرے میں ہے. ہم مل کے کوشش کرے کہ سیاسی قوتیں مضبوط ہوں, نہ کہ ڈکٹیٹرز مضبوط ہوں, نہ ڈکٹیٹرز کی یہ باقیات مضبوط ہوں. بہت بہت تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک, عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا, وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا, قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف, تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے, یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا, اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے, وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا, کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو, یار 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس, سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے, 102 دن کے بعد میں جیت گیا, کیس بری ہو گیا, 102 دن کے بعد اپیل فائل کی, ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ, ختم ہو جاتا نا ظلم. یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا, 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور, میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ, مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو, یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے, ظلم مٹ جائے گا, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.